ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے تھے اسلام از این آلٹرنیٹیو پولیٹیکل آئیڈیالوجی کی. جی تو مقصد کہنے کا یہ تھا ہمارا کہ جو اسلام کی پولیٹیکل کانسیپٹ سے ان کو خطرہ ہوتا ہے، پہلا تو یہ کہ ڈیفنس آف اسرائیل کے حوالے سے، کیونکہ سیاسی اسلام ہمیشہ اسرائیل کے خلاف ہوگا. دوسرا کانسیپٹ یہ کہ اسلام از این آلٹرنیٹ سوشل جسٹس اور سوشل ویلیوز کا ایک ایسا نظام دیتا ہے جو دنیا نے صرف آج کی دنیا کے لیے ایک ایسا پیغام ہوگا کہ ان کو پتا ہے کہ مسلمان دنیا پھر اسلام کی طرف خود بخود کھینچتی چلی جائے گی اگر اس کا کوئی رول ماڈل بنا کے پیش کر دیا جائے. کیونکہ جس قسم کا ایکسپلائٹیشن کا، ظلم کا اکنامک، سوشل، جوڈیشل، پولیٹیکل سسٹم انہوں نے دنیا میں قائم کیا ہوا ہے، جو پرسٹین اسلامک پرنسپلز ہیں وہ اتنے خوبصورت اور پیور ہیں کہ وہ یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ کسی جگہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کی ڈیمانسٹریشن یا پریکٹیکل ایگزامپل اس کا قائم کر دیا جائے. سو اسلام ایز این آئیڈیالوجی، ایز این آلٹرنیٹ آئیڈیالوجی، کیونکہ ان کا پورا کفر کا نظام جو قائم ہے، اسلام اگر اس کے مقابلے پہ ایک آلٹرنیٹ سوشل جسٹس کی آئیڈیالوجی آتی ہے، سو اٹ ول کریٹ کرائسس فار دیم، دے کی ناٹ ایکسیپٹ دس. نمبر 3، ایک پولیٹیکل اسلامک اسٹیٹ اگر بنتی ہے اور اس میں خطرہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک نیوکلیئر پاور بھی بن جائے گی، دین اٹ از اے ویری سیریس تھریٹ اگین فار اسرائیل. جیسے عرض کیا بات، ان کے انٹرسٹ کے لیے یہ کسی صورت میں بھی مسلمان 57 ملک ہیں، کسی ایک ملک کو بھی نیوکلیئر پاور بننے نہیں دینا چاہ سکتے، یہ افورڈ نہیں کر سکتے. ہم اللہ کے فضل سے بن گئے، لہٰذا ہمارے نیوکلیئر ایسٹس کو لینا ان کے فنڈامنٹل پرائرٹیز میں سے ہے، یہ افورڈ نہیں کر سکتے. اٹس ناٹ پاسبل فار اٹس اے لومنگ ڈینجر فار دیم، اٹس اے تھریٹ فار دیم وچ دے کینٹ ایکسیپٹ. یہ مغرب جب قائم رکھتا ہے اپنی سپیریورٹی چھوٹے ملکوں کے اوپر یا دوسری سویلائزیشنز کے اوپر، تو اس میں بے درے طاقت کا استعمال شامل ہے. روتھلیس فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، آپ دیکھ لیجیے جس طریقے سے انہوں نے پوری دنیا میں اپنے آپ کو سسٹم کو ری آرگنائز کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کرتے ہیں. ہم نے پہلے پروگرام میں بات کی تھی کہ پچھلے 100 سال میں 12 کروڑ سے زائد انسان پوری دنیا میں قتل کر چکے ہیں اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے. سو دا کانسیپٹ آف مسلم نیوکلیئر پاور از انتھنکیبل فار دیم، اٹس اے نائٹ میئر. چوتھی چیز جس کی وجہ سے یہ سخت خوف کھاتے ہیں وہ یہ کہ اگر کسی جگہ پہ شریعہ کا نفاذ کیا جائے، اسلامک لاز، کیونکہ شریعہ بذات خود اگر کسی لوکل علاقے میں نافذ ہے تو ان کو پرابلم نہیں کرتی، لیکن شریعہ بیکمز اے بینچ مارک فار سم تھنگ ایلس. کس چیز کے لیے؟ دیکھیے، جس چیز نے 1400 سال تک ان لوگوں کو پریشان رکھا ہے، دیٹ از دی کانسیپٹ آف اے مسلم یونٹی انڈر دی لیڈرشپ آف خلافت. دا کانسیپٹ آف خلافت، ہم بار بار اس کی طرف لوٹ کر آتے ہیں. اس کی وجہ ہے اس لیے کہ ہم مسلمان آج کل خلافت کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے، لیکن یہ اس کو بڑا سیریسلی لیتے ہیں. اس لیے پریزیڈنٹ بش نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ مسلمان فنڈامنٹلسٹ ایک ایسی اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں جو انڈونیشیا سے لے کے ویسٹ افریقہ تک ایک مسلمان متحد یونٹی ہو، جہاں مسلمانوں کے تمام فیصلے ایک مرکز سے ہوتے ہوں. دیکھیے، خلافت کا جو پولیٹیکل کانسیپٹ ہے، 1400 سال تک مسلمان اس تصور میں رہے ہیں، مگر خلافت کا جو پولیٹیکل کانسیپٹ بنیادی طور پر ہے، یہ ایک سنی کانسیپٹ ہے، یہ ایک شیعہ کانسیپٹ نہیں ہے. یعنی سنی اسلام از پرائمرلی مور الائنڈ ٹو دی خلافت کانسیپٹ آف خلافت. شیعوں کا پولیٹیکل تھاٹ پروسیس شیعہ مسلمانوں کا ڈفرینٹ ہے. سو یہ 4 اور 5 فنڈامنٹل پیرامیٹرز ہیں کہ جو پولیٹیکل اسلام اگر کسی جگہ پہ آتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کو تھریٹس بنتے ہیں. اسرائیل کو تھریٹ ہوتا ہے، نیوکلیئر پاور بننے کا اندیشہ ہے، شریعت کا نفاذ ہے، خلافت کا کانسیپٹ ہے، مسلم نیوکلیئر پاور بن سکتی ہے، دی کانسیپٹ آف مسلم سوشل جسٹس بن سکتا ہے، کنورجنس آف آل. تو یہ سارے ایلیمنٹس ہیں جو بنیادی طور پر ان کو ایک ایسا ایشو ہے یہ جس پر یہ کمپرومائز کریں گے نہیں. یعنی جس طرح اسرائیل پہ اگر خطرہ ہوتا ہے تو یہ جنگیں مسلط کریں گے، اسی طرح اگر کہیں خلافت کی بات کی جائے یا مسلم نیوکلیئر پاور کی بات کی جائے تو یہ جنگیں مسلط کریں گے. اور دس از واٹ وی مسلمز مسٹ ریئلائز. زید صاحب، یہ شریعہ اور خلافت جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا دونوں ایک ہی معنی ہوتے ہیں؟ دیکھیے، اس کی ایک مثال ہم آپ کو دیتے ہیں. شریعت جب کسی علاقے میں نافذ کر، 2 ایگزامپلس ہمارے پاس سنی مسلمان ممالک میں 2 ایگزامپلس ہیں جہاں شریعت کا ایٹ لیسٹ نام لیا گیا. ایک افغان طالبان ہیں جنہوں نے اصلی شریعت کا نام لیا، جو مرضی ان کی انٹرپریٹیشن سے اختلاف کرے، لیکن کم از کم انہوں نے شریعت کا نام لے کے شریعت کے بنیادی طور پہ کچھ قوانین نافذ کرنے کی کوشش کی. دوسرا صومالیہ از ون ایکسپیرینس کہ جہاں پہ اسلامک شریعت کورٹ ایک گروپ آف مسلمس تھا جس نے وہاں پہ ایک گورنمنٹ بنانے کی کوشش کی اور شریعہ لا اپلائی کرنے کی کوشش کی. تیسرا سوڈان نے بھی اٹیمپٹ کیا کہ ہم شریعہ لا نافذ کرنے کی کوشش کریں گے. چوتھا، الجیریا میں جب الیکشنز ہوئے تھے تو FIS جو الجیرین پولیٹیکل پارٹی تھی اس نے بھی یہی کہا تھا کہ الیکشنز کے بعد ہم ملک میں شریعت نافذ کریں گے. اس الیکشنز ہی کو انہوں نے اسکٹل کر دیا، ملٹری ٹیک اوور ہو گیا، الیکشنز ہی انہوں نے کینسل کروا دیے، اس لیے کہ رزلٹ جو تھا اس میں اسلامک حکومت کا آ رہا تھا. شریعہ بذات خود ان کے لیے اگر لوکل علاقے میں ہو تو اتنا خطرہ نہیں ہے، لیکن وہ شریعہ ایک بینچ مارک بن جاتی ہے کہ جو آئندہ پروگریس کر کے خلافت کی طرف جا سکتی ہے یا مسلم یونٹی کی طرف جا سکتی ہے، جس کے تصور سے ان کو دہشت طاری ہو جاتی ہے. ان کے اوپر لوکل کسی علاقے میں شریعت ہو، دیکھیے ان کی ذہنیت فرعون کی طرح ہے، یاد رکھیے گا. فرعون کو جب یہ بتایا گیا تھا کہ وہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے نظام کے لیے خطرہ ہے، تو اس نے لاکھوں بچے قتل کروا دیے تھے اس ایک بچے کے پیچھے. یہ فرعون کی مینٹالٹی رکھتے ہیں سارے.
اور جب ان کو ذرا سی بھی بھنک پڑتی ہے کہ کسی ایک جگہ سے کوئی اسلامک سسٹم یا اسلامک نظام یا شریعت یا خلافت یا اسلامک نیوکلیر پاور یا کوئی ایسا تھریٹ اسرائیل کے لیے ڈیولپ ہو سکتا ہے, یہ اس پورے ملک کو ٹارگٹ کر کے ختم کرنے کی بات کرتے ہیں, اس پورے ریجن کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. تو وی ہیو ٹو ریئلائز, جب آپ دشمن کے ویک پوائنٹس کو سمجھیں گے پھر آپ رسپانس ڈیولپ کر سکتے ہیں. Now these are their weak points as far as the political Islam is concerned. کیوں ان کی جان نکلتی ہے, آپ پرو ایکٹیو ہو جائیں نا, پھر ہم پرو ایکٹیو ہوں. کیوں ان کی جان نکلتی ہے اس کانسیپٹ سے کہ پاکستان کے پاس نیوکلیر ویپنس ہے, کیوں ان کی جان نکلتی ہے اس کانسیپٹ سے کہ اسرائیل کے لیے کوئی ملک خطرہ بن رہا ہے, کیوں ان کی جان نکلتی ہے اس کانسیپٹ کے ساتھ کہ شریعت کہیں پہ نافذ کی جا رہی ہے. یہ ہمارے رولز ہیں, ہم جس طرح چاہیں زندگی گزاریں. تم اگر فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہو, جس طرح مرضی چاہو تم زندگی گزارو. ہم نے تو تمہیں نہیں کہا کہ تم جمہوریت اڈاپٹ کرو یا پارلیمنٹری یا پریزیڈینشیل یا جو مرضی سسٹم نظام اختیار کرو. اور شریعت لا کو ویسٹ میں ہمیشہ بہت روتھلیس اور اگریسو قسم کا پورٹری کیا جاتا ہے. یہ چونکہ میڈیا ان کا ہے, کیونکہ میڈیا, اور انفارچونیٹلی ہم مسلمانوں نے بھی جہاں شریعت کے نظام کی بات کی ہے وہاں ہم اپنے آپ کو اچھی طرح پریزنٹ نہیں کر سکتے. جارج برنارڈ شو نے شاید یہ بات کہی تھی کہ اسلام ہیز دا بیسٹ پروڈکٹ بٹ مسلم آر دا ورسٹ سیلسمین. یعنی کہ ہم اپنی پروڈکٹ کو پیش نہیں کر سکے, ہمارے پاس رول ماڈل نہیں ہے, ہمارے پاس رول ماڈل مسلمان بھی نہیں ہے, رول ماڈل سسٹمز بھی ہم ایگزیکیوٹ ہی نہیں کر پاتے. اور دوسرا ان کی طاقت اتنی ہے کہ جہاں ہم کہیں کوشش بھی کرتے ہیں, ایک چھوٹے سے بچے کا ایک پہلوان سے مقابلہ ہو تو بچہ کیا کرے گا. یعنی مسلمانوں کے پاس ملٹری پاور, ہماری اکنامک پاور, ہماری سوشل پاور, ہمارا سوشل جسٹس, ہماری اکنامک سسٹم ابھی اتنا کمزور ہے کہ یہ اس کو اٹھنے سے پہلے تباہ کر دیتے ہیں. میں نے کہا نا فرعون کی ذہنیت ہے, ان کو جہاں یہ خطرہ بھی ہوتا ہے کرش کر دیتے ہیں اس نتیجے میں جا کے. سو دیز آر دی ایکچوئل ایسپیکٹس جس کی وجہ سے پولیٹیکل اسلام ان کے لیے ایک میجر خطرہ ہے. اور ہم نے آج اس سبجیکٹ کو چوز اس لیے کیا ہے کہ مسلمان یہ سمجھیں کہ یہ مسلمانوں کی صفوں میں جو پولیٹیکل اسلامک کانسیپٹس ہیں ان کو یہ آپس میں لڑوار کر اپنا فائدہ کس طرح اٹھانا چاہتے ہیں. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس. سو واٹ اباؤٹ دا پوسٹ خلافت, ہاؤ اباؤٹ پوسٹ خلافت مسلم ورلڈ, مطلب کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس ساری پروگریشن کو؟ ایک بڑا انٹرسٹنگ ایسپیکٹ دیکھیے جو ہوا وہ یہ کہ مسلمان خلافت کے بغیر رہنے کے عادی نہیں تھے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ظاہری وقت کے بعد خلافت راشدہ اور اس کے بعد امیyyز اینڈ عباسیز اینڈ عثمانیز, یعنی عثمانی خلافت تو 1924 تک چلی. یعنی سنی مسلمانوں کی اگر بات کریں تو سنی مسلم ورلڈ واز, خلافت کے بغیر کانسیپٹ نہیں تھا, یعنی تصور سے باہر تھی یہ بات. It's a way of life. It's a way of life for Muslims to live under a common spiritual and religious political leadership. Now 1924 کے بعد جب خلافت عثمانیہ کو ڈسبینڈ کیا تو امت مسلمہ کے لیے یہ ایک ناقابل یقین بات تھی. یعنی آپ کو یاد ہوگا انڈیا میں خلافت موومنٹ چلائی گئی تھی کہ خلافت عثمانیہ کو کس طرح سسٹین کیا جائے, بچایا جائے. علامہ اقبال نے اس وقت جو سارے بدلتے ہوئے حالات پوری امت مسلمہ کے دنیا میں دیکھے, انہوں نے مسلمانوں کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو خلافت آئے گی, دوبارہ قائم کی جا سکتی ہے, لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم, آہستہ آہستہ اس کے سٹیجز ہیں, وہ ہم ڈسکس کریں گے تھوڑی دیر. وقت ہوا ایک بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد.